نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اجیب دعوت الداعی اذا دعان صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام ذی احتشام میرے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن اسلامک ٹیچر میں خوش آمدید۔ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بڑی دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، لیکن آگے سے ہماری یہ شکایت ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ لیکن رب العالمین کا فرمان ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی میرا بندہ میری بارگاہ میں سوال کرتا ہے، التجا کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اس کی دعا کو میں فوراً قبول کرتا ہوں۔ جب بھی کوئی دعا کرتا ہے تو اس کے پیچھے فرشتے اس کے لیے آمین کہتے ہیں۔ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو، چاہتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور چاہتے ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر اپنی دعا سے پہلے اپنے بھائی کے حق میں دعا کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ ہماری دعا قبول ہو، اپنے بھائی کے حق میں دعا کرو، رب کائنات تمہارے حق میں پہلے دعا قبول فرمائے گا۔ جب بھی کوئی اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، التجا کرتا ہے، ہاتھ بلند کرتا ہے، تو فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ جب بھائی کے لیے کسی کے لیے دعا کی جاتی ہے تو فرشتے آمین کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہتے ہیں، والعاقب بمثل، یا اللہ اس کے حق میں یہ دعا قبول فرما اور اس کی مثل دعا کرنے والے کو بھی عطا فرما دے۔ پتہ چلا کہ جس کے حق میں دعا کی جاتی ہے اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی دعا کرنے والے کو عطا فرما دیا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، یہ دل بڑا کرنے کی بات ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کریں، اچھائی کریں، اصلاح کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ جو بھی ہم ان کے لیے دعا کریں گے تو رب کائنات وہی دعا ہمارے حق میں قبول فرما دے گا۔ اور کرنا یوں چاہیے کہ رات کو تنہائی میں اٹھیں، نماز تہجد ادا فرمائیں، اس کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر گوشہ نشینی کرتے ہوئے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگیں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روزی میں برکت ہو جائے، فراخی ہو جائے، فراوانی ہو جائے، اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، مسلمان بھائی کے لیے دعا کرو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بڑی گاڑی مل جائے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرو۔ ہم چاہتے ہیں کہ بڑا گھر مل جائے، مسلمان بھائی کے لیے دعا کرو۔ جب دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کریں گے تو رب کعبہ کی قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں پہلے قبول فرما لے گا۔ بہت سارے محدثین، مفسرین، بہت سارے امام فرماتے ہیں کہ جو دوسروں کے لیے مانگتا ہے نا، وہ کبھی محروم نہیں رہتا، وہ کبھی پریشان نہیں رہتا، وہ کبھی تنگ دست نہیں رہتا، وہ کبھی غریب نہیں رہتا، وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وہ دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے۔ جب رات کی تنہائی میں اٹھے ہیں، مثال کے طور پہ 10 منٹ آپ نے اپنے لیے دعا کی ہے، صحت و تندرستی کی، مال و دولت کی، اولاد کی، کاروبار کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی رحمتوں اور برکتوں کی، تو ساتھ میں 2 یا 3 منٹ کے لیے، جب ہم 2 منٹ کے لیے اپنے بھائی کے لیے، مسلمان بھائی کے لیے دعا کریں گے تو اللہ رب العالمین وہی چیز پہلے ہمیں عطا فرما دے گا۔ یہ ایثار کا جذبہ ہونا چاہیے، اس میں کمی نہیں ہوتی، کیونکہ حسد کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، کہ حاسدین کے شر سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے پناہ مانگا کرو۔ لیکن جو آدمی رشک کرتا ہے نا، رشک، یہ شریعت میں جائز ہے۔ حسد یہ ہے کہ یا اللہ اس کا بیڑا غرق ہو جائے، یہ تباہ و برباد ہو جائے، سارا کچھ مجھے مل جائے، یہ گناہ ہے، حرام ہے۔ اور رشک یہ ہے کہ یا اللہ
تو نے اس کو یہ دولت دی ہے، یہ نعمت دی ہے، یہ گاڑی دی ہے، یہ بنگلہ دیا ہے، کوٹھی دی ہے، اتنی رحمت فرمائی ہے، یا اللہ اس کے لیے اور زیادہ برکتیں عطا فرما دے، یا اللہ مجھے بھی عطا فرما دے، یا اللہ مجھے بھی دے دے۔ جب ہم یہ رش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، پھر دعا کریں گے تو اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول فرمائے گا۔ اس کی بے شمار مثالیں پڑی ہوئی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اپنے لیے دعا کرو نا تو مسلمان بھائیوں کو بھی یاد کیا کرو، جب رات کی تنہائی میں دعا کرو تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مسلمان بھائیوں کو بھی یاد کیا کرو۔ اجتماعی دعا ایک بڑی مشہور بات ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، میں ابھی ذہن میں آ گیا، اس کا حوالہ میں ابھی آپ کو دیتا ہوں۔ سعودی عرب کا یہ واقعہ ہے، ایک آدمی بڑا مال و دولت والا تھا، بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، تو وہ آدمی کہتا ہے کہ مجھے ایک دن خواب آیا کہ فلاں آدمی ہے، یہ اس کا نام ہے اور یہ نمبر بھی ہے، ساتھ میں نمبر بھی مجھے یاد آیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ بیدار ہونے کے بعد بھی یہ نمبر مجھے یاد ہے۔ سعودیہ کا یہ واقعہ ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ پہلے دن خواب آیا، دوسرے دن آیا، تیسرے دن آیا، ساتھ میں نمبر بھی مجھے یاد ہے۔ جب 3 دن لگاتار مجھے خواب آیا، کیا خواب آتا ہے کہ فلاں بندے کو عمرہ کروا دے، فلاں بندے کو بیت اللہ شریف کی زیارت کروا دے، فلاں بندے کو روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے خرچے پر زیارت کروا دے۔ وہ آدمی جاتا ہے سعودیہ میں کسی عالم دین کے پاس، کسی اللہ والے کے پاس، کہ مجھے یہ لگاتار 3 دن ہو چکے ہیں، یہ خواب آتا ہے، یہ نمبر بھی ساتھ میں ہے اور بار بار یہ خواب آ رہا ہے۔ تو اس عالم دین نے بتایا کہ تجھے اللہ رب العالمین نے اس آدمی کو عمرہ کرنے کے لیے منتخب فرمایا ہے، چن لیا تجھے، اللہ تعالیٰ نے تجھے پسند فرما لیا۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ فوراً اس بندے کو کال ملا، اس کو بلا اور اس کو عمرہ کروا۔ وہ بندہ کہتا ہے میں نے اس کا نمبر ملایا، اس کو کال ملائی، تو وہ ایک بدو علاقے کا آدمی تھا، وہ کہنے لگا کہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں میں نے کبھی مدینہ منورہ نہیں دیکھا، مکہ مکرمہ نہیں دیکھا، میں نے کبھی عمرہ نہیں کیا، کبھی حج نہیں کیا۔ تو یہ آدمی کہتا ہے کہ میں تجھے حج کرواتا ہوں، سارے اخراجات میں برداشت کروں گا، یہ سب کچھ میں تیرے لیے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ بدو آدمی تھا نا، وہ کہنے لگا اس کے لیے شرط ہے کہ 5 سٹار ہوٹل ہو میرے لیے، اچھی قسم کی رہائش ہو اور مجھے لینے کے لیے آئے، مجھے یہ سہولیات ہوں۔ وہ ساری اس نے سہولیات، ساری شرائط قبول کر لی۔ جب وہ بدو آدمی آتا ہے نا مکہ المکرمہ میں، عمرہ مکمل کرتا ہے، پھر 2 رکعت نفل ادا کرنے کے لیے وہ نیت کرتا ہے، پہلی رکعت ادا کرتا ہے، دوسری کرتا ہے، دوسری میں اتنا لمبا سجدہ کرتا ہے، اتنا لمبا سجدہ کرتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ سجدے سے سر نہیں اٹھا رہا۔ جب میں نے اس کو ہلایا، اس کو چیک کیا، کیا دیکھتا ہوں کہ اس کی روح جو ہے وہ پرواز کر چکی ہوتی ہے، روح نکل چکی ہوتی ہے، وہ دنیا سے چلا گیا ہوتا ہے۔ تو میں اسی عالم میں، پریشانی کے عالم میں کہ اب اس کا کیا کیا جائے، اس کے گھر والوں کی اطلاع دی، محلے کا پتہ چلا، اس کے علاقے کا پتہ چلا، تو اس کو اس کے ملک میں نے بھیج دیا، میں بھی ساتھ میں چلا گیا۔ المختصر یہی ہے کہ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ اس نے کون سا نیک عمل کیا ہے، کسی نے اس کے لیے کوئی نیکی بیان کرنے کے لیے کوشش نہیں کی، سب لوگوں نے منفی اثرات مرتب کیے، بیان کیے۔ تو وہ ایک فرماتے ہیں کہ ایک اس کی ہمسائی تھی، بیوہ تھی، اس کا ایک بچہ تھا یتیم، اس کو پتہ چلا، وہ آئی، وہ کہنے لگی کہ
اس کا ایک عمل بڑا ہی پسندیدہ تھا، بڑا اللہ تعالیٰ کو پیارا تھا، بڑا ہی پیارا عمل یہ کرتا تھا کہ جب سے میرا یہ بچہ یتیم ہوا ہے اس کو پتہ تھا جو چیز اپنے گھر والوں کے لیے لے کر آتا وہی چیز میرے بیٹے کے لیے بھی لے کر آتا، اور آج تک اس نے میرا چہرہ نہیں دیکھا، میرے گھر میں داخل نہیں ہوا، روزانہ یہ راشن لے کر آتا، سامان لے کر آتا، میرے گھر کی بیل دے کر دروازے پر رکھ کر چلا جاتا تھا۔ تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتی تھی، مولا اس کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دے، یا اللہ اس کو بیت اللہ شریف کی حاضری نصیب فرما دے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے حق میں میری دعا قبول فرما لی، اور اس کو بیت اللہ شریف کی زیارت بھی نصیب ہوگی، عمرہ کی سعادت بھی نصیب ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کی روح جو ہے وہ سجدہ کی حالت میں پرواز بھی فرما دی۔ جس کی روح سجدے کی حالت میں پرواز کر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا مقام دے گا۔ وہ روایت میں آتا ہے کہ جس آدمی جو حالت میں مرتا ہے نا قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھے گا۔ جو آدمی بیت اللہ شریف کی زیارت کرتا ہے، بیت اللہ شریف میں گیا ہے، کعبہ شریف میں گیا ہے، وہاں پر عمرہ ادا کر رہا ہے، نفل ادا کر رہا ہے، سجدے کی حالت میں ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سجدے کی حالت میں اس کو اٹھائے گا۔ یہ ہے دوسروں کے لیے فائدہ مند، خیر الناس من ینفع الناس۔ تو میرے بھائیوں، میرے بہنوں، دوسروں کے لیے اچھا سوچیں، اچھائی کریں، اصلاح کریں، ان کے فائدے کے لیے کام کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، رب کائنات ہمارے سب مسلمانوں کی مشکلات کو آسان فرمائے، سب کے کاروبار میں، صحت میں، عمر میں، اولاد میں، ایمان میں، گھروں میں برکتیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور جو ہمارے بھائی بہنیں ہمارے چینل سے جو بھی وظائف کرتے ہیں اللہ تعالی سب کی دلی حاجات کو پورا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین۔